اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم۔ یہ سورہ محمد ہے جو 38 آیات اور 4 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس سورت مبارکہ میں اللہ کا ارشاد ہے وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى محمد، اور جو کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اسے مانتے رہے۔ چونکہ اس آیت مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے، اس لیے اس سورت مبارکہ کو سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ اس سورت میں جہاد اور قتال کے احکام بیان فرمائے گئے ہیں، اس لیے اس سورت کو سورہ قتال بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت مبارکہ کا موضوع حقیقت میں جہاد اور قتال ہے۔ سورت کی ابتدا میں کفار اور مومنین کے درمیان فرق بیان کیا گیا ہے کہ کافر باطل کی اتباع کرتے ہیں اور اہل ایمان حق کی اتباع کرتے ہیں۔ پھر جب انسانوں میں ان دو گروہوں کا وجود ہوگا تو ان کے درمیان کشمکش بھی ہوگی، آپس میں ٹکراؤ بھی ہوگا، اور حق اور باطل کا یہ ٹکراؤ ازل سے ہے اور ابد قیامت تک جاری ساری رہے گا۔ اس لیے اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، اور جب ان لوگوں سے تمہارا مقابلہ ہو جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے تو گردنیں مارو، حتی اذا اسخنتموہم فشدوا الوثاق، یہاں تک کہ جب تم ان کی طاقت کچل چکے ہو تو مضبوطی سے گرفتار کر لو۔ فإما منا بعد وإما فداء حتی تضع الحرب اوزارها، پھر چاہے احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لے کر۔ اس آیت مبارکہ میں جنگی قیدیوں کے احکام ذکر کیے گئے ہیں کہ قیدیوں کی 4 صورتیں ہیں، یا تو ان قیدیوں کو بطور احسان بھی آزاد کیا جا سکتا ہے، دوسرے نمبر پر فدیہ لے کر بھی قیدیوں کو چھوڑا جا سکتا ہے، جیسے غزوہ بدر میں فدیہ لے کر قیدیوں کو آزاد کیا گیا، اور اس میں جنگی قیدیوں کا تبادلہ بھی شامل ہے کہ یہاں سے قیدی ہم چھوڑیں وہاں سے آپ آزاد کر دیں۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اگر ان قیدیوں کو زندہ چھوڑنے میں اندیشہ ہو کہ وہ مسلمانوں کے لیے خطرہ بنیں گے تو انہیں قتل کرنے کی بھی گنجائش ہے، جیسے سورہ انفال میں ماقبل میں گزر چکا۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر ان میں یہ صلاحیت محسوس ہو کہ وہ زندہ رہ کر مسلمانوں کے لیے خطرہ بننے کے بجائے اچھی خدمات انجام دے سکیں گے تو انہیں غلام بنا کر رکھا جائے اور ان اسلامی احکام کے مطابق رکھا جائے جو غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتے ہیں اور انہیں بھائیوں کا سا درجہ دیتے ہیں۔ ان 4 صورتوں میں سے کوئی صورت لازمی نہیں ہے، بلکہ اسلامی حکومت حالات کے مطابق کسی بھی صورت کو اختیار کر سکتی ہے، لیکن یہ اس وقت ہے جب دشمن سے جنگی قیدیوں کے بارے میں کوئی معاہدہ نہ ہو۔ اگر کوئی ایسا معاہدہ ہو تو مسلمانوں پر اس کی پابندی لازم ہے۔ آج کل بین الاقوامی طور پر اکثر ممالک نے جنگی قیدیوں کے بارے میں یہ معاہدہ کیا ہوا ہے کہ وہ قیدیوں کو نہ قتل کریں گے نہ غلام بنائیں گے۔ جو ممالک اس معاہدے میں شریک ہے اور جب تک شریک ہے ان کے لیے اس کی پابندی شرعاً بھی لازم ہے۔ پھر غور کیا جائے، جس وقت جنگی قیدیوں کو باندی اور غلام بنانے کی اجازت دی گئی اس وقت پوری دنیا میں نہ صرف یہ جنگی قیدیوں کو غلام بنانے کا رواج تھا، بلکہ ظالم لوگ ایسے آزاد انسانوں کو بھی غلام بنا لیتے تھے جس کا کوئی وارث یا طاقتور خاندان نہیں ہوتا تھا۔ یہ مظلوم طبقہ کسی بھی قسم کے انسانی حقوق سے محروم تھا۔ اسلام نے ان کے حقوق متعین کیے، انہیں آزاد کرنے کے فضائل بتلائے اور ان کے خون کو حرمت بخشی۔ یہ اسلام کے حقوق دینے ہی کا نتیجہ تھا کہ تاریخ اسلام میں ایسے بے شمار غلاموں کا تذکرہ ملتا ہے جن میں کوئی مفسر تھا، کوئی محدث تھا، کوئی فاتح تھا۔ مسلمانوں نے کبھی بھی ان کی سابقہ غلامی کی وجہ سے انہیں حقارت کی نظر سے نہیں دیکھا۔ صدقات و خیرات دوسرے مصارف کی طرح مسلمانوں نے ایک اہم مصرف غلاموں کے ساتھ تعاون اور انہیں خرید کر آزاد کرنے کا بھی طے رکھا تھا۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے ارشاد فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ غلام آزاد کرو
تو آپ کے صرف ایک صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے 30,000 غلام خرید کر آزاد کیے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ غلام خرید کر آزاد کرتے تھے۔ اسلام نے تو غلاموں کو وہ مقام عطا کیا جو آج تک نہ کوئی ادا کر سکا نہ کر سکے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی مثال لیجئے، فتح مکہ کے موقع پر کعبۃ اللہ پر جھنڈا لہرانے والے حضرت بلال ہے جو غلام تھے، لیکن اللہ نے کیا مقام عطا کیا۔ گویا مذہب اسلام تو سب کے حقوق ادا کرتا ہے اور آپس کی تفریق کو ختم کرتا ہے، اور غلاموں کے حقوق کی ادائیگی کے بھی ہمیں حکم دیتا ہے۔ اور جو لوگ دین پر ثابت قدم رہتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے ان سے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ اگر مسلمان اللہ کے دین پر ثابت قدمی دکھائیں گے اور اس کی نصرت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا اور انہیں ثابت قدم رکھے گا۔ والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم، اور جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لیے تباہی ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں منکرین کو متنبہ کیا گیا ہے کہ تم اپنی دنیاوی ساز و سامان اور عمارت سے دھوکہ نہ کھانا، اس سے پہلے بھی قومیں گزر چکی ہے جو ہلاکت اور بربادی کا منہ دیکھ چکی ہے۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا یہ لوگ زمین میں نہیں چلے پھرے سو ان لوگوں کا انجام دیکھ لیتے جو ان سے پہلے تھے۔ دمر اللہ علیہم، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ وللکافرین امثالها، اور کافروں کے لیے ایسی کئی چیزیں ہیں، یعنی موجودہ جو کفار ہے اس کے بعد بھی جو کافر ہوں گے ان کے لیے دنیا میں اس طرح عذاب ہوگا اور ہلاک کر دیے جائیں گے، اور آخرت میں شدید اور دائمی عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ جبکہ ایمان والوں کے لیے اللہ کا ارشاد ہے، ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا وان الکافرین لا مولی لهم، یعنی اہل ایمان کے لیے جنت میں داخل ہونا اور اہل کفر کا دنیا اور آخرت میں برباد ہونا اس وجہ سے ہے کہ اللہ ایمان والوں کا مولا ہے، یعنی ان کا ولی ہے، مددگار ہے، کارساز ہے، وہ اللہ ہے جو ایمان والوں کا مددگار اور کارساز ہے۔ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اور کافروں کا کوئی سازگار اور مددگار نہیں۔ والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ نفع حاصل کرتے ہیں اور کھاتے ہیں جیسے چوپائے کھاتے ہیں، یہ ان کا دنیاوی حال ہے۔ یعنی اہل کفر اور نافرمانوں کے سامنے دنیا ہی سب کچھ ہے، اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اس لیے کسی بھی طرح کی دنیاوی لذت اور دنیاوی طمع اور دنیاوی ترقی اور دنیاوی مال حاصل کرنے میں کوئی حیا اور شرم، انسانیت ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی۔ جس طرح جانور اور چوپائے کھانے پینے میں ہر جگہ منہ مار لیتے ہیں اور جنسی لذت حاصل کرنے کے لیے سب کے سامنے سب کچھ کر لیتے ہیں، اسی طرح یہ دنیاوی لذتوں کے حاصل کرنے میں سب کچھ کر گزرتے ہیں۔ جس طرح جنسی لذت کے لیے کافر لوگ، نافرمان لوگ دیوانے ہیں، اسی طرح مال کمانے اور کھانے پینے میں بھی یہ جانوروں کی راہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ حلال حرام سے کوئی بحث نہیں، جو ملا کھا لیا، جو چاہا پی لیا، شراب ہو سور ہو، یہ ان کی غذائیں ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا، یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام، وہ بس صرف فائدہ ان کو چاہیے دنیا کا، چاہے کسی بھی طریقے سے ہو، اور وہ جانوروں کی طرح کھاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ آخرت میں جہنم ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اہل مکہ کو تنبیہ فرمائی گئی ہے۔ اس میں خطاب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں تسلی دی ہے، اور سنانا منکرین کو بھی ہے تاکہ وہ عبرت حاصل کرے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ، اور کتنی ہی بستیاں تھی جن کے رہنے والے آپ کی اس بستی کے رہنے والوں سے قوت میں زیادہ سخت تھے، جس سے آپ کو نکال دیا گیا ہے، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، کوئی بھی ان کا مددگار نہ تھا، ان کو بھی اپنی قوت اور طاقت پر غرور کرنے کا کوئی مقام نہیں ملا۔ گویا اللہ تبارک و تعالی ان سے زیادہ طاقتور قوموں کو ہلاک کر چکا ہے، ان کی تو ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے آخر کار آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کو غلبہ حاصل ہوگا، اور اللہ نے آپ کو عطا کیا
فتوحات کے دروازے آپ کے لیے کھول دیے۔ اللہ ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔